بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ پردہ نشین ماں اور بہنوں، نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج حقیقت سامنے آ گئی۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی جی نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کرونا وائرس نہیں، یہ طوفان ہے۔ کرونا وائرس طوفان بن کے آیا ہے پورے دنیا میں۔ یہ پہلے شخص ہیں جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور آخرکار ملک کے سامنے بلکہ پورے دنیا کے سامنے یہ بات رکھ دیا کہ یہ کرونا وائرس طوفان بن کے آیا ہے۔ اگر یہ طوفان ہے تو اس سے پہلے طوفان نوح مشہور ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا وہ پانی اور سیلاب کی شکل میں آیا جو پورے دنیا کو غرق کر دیا۔ آج جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ طوفان ہے تو اسے مان لیا جائے کہ یہ سیکنڈ طوفان ہے۔ تو پھر دونوں ایک جیسا ہے، فرق ہے کہ وہ پانی اور سیلاب کی وجہ سے طوفان نوح کے نام سے مشہور ہوا، جس میں پورے دنیا کے انسان غرق ہو گئے، چند لوگ بچے جس سے دنیا کی آبادی دوبارہ شروع ہوئی۔ اتنا ہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 9 سال کی تبلیغ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کیا، اتنے لوگ بچے۔ آج اگر یہ طوفان ہے تو یہ کرونا وائرس کے جیسا طوفان ہے، اس میں بھی انسان اسی طرح تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اس چیز کو سمجھیں، یہ طوفان آنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ قدرت کے قانون کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، اور ہم جو بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ تم آدمی ہو، آدم کی اولاد ہو، انسان بنو۔ انسانیت تمہارے اندر اس وقت آئے گی جب پیغام حق کو تم قبول کرو گے۔ لوگوں نے نہیں مانا، حضرت آدم علیہ السلام نے بددعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اس پر اپنا عذاب نازل کیجیے۔ چنانچہ وقت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ بہت لمبی چوڑی کشتی تیار ہوئی تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کو کشتی پر رکھا جائے، پھر دنیا آباد رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی لوگوں سے کہنے کو نہیں چھوڑا، بتایا کہ دیکھو کشتی تیار ہو رہی ہے، طوفان آنے والا ہے، سب غرق ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، اپنی تیاری کرنے لگے کہ ہم جودی پہاڑ پر چڑھ جائیں گے تو ہم اونچے جگہ پر چلے جائیں گے، کتنا پانی اور کتنا طوفان آئے گا ہم مقابلہ کر لیں گے، اپنی حکمت عملی پیش کرنے لگے۔
لیکن نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا، اپنے زندگی کے راستے کو نہیں بدلا، نہ اللہ کے حکم کو مانا، نہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا منصوبہ بنایا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو مختلف طریقے سے لوگوں نے اذیت پہنچانا شروع کیا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ایسا ہوا کہ زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی بارش، اتنا پانی، اتنا طوفان نوح کہ جودی پہاڑ سے بھی اوپر پانی چلا گیا۔ ایسے عقل مند لوگ تھے۔ 3 شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ تینوں اتنے عقل مند تھے کہ وہ پہاڑ کے کوہ میں گھس گئے اور وہاں اس کو پیک کر دیا تاکہ اس کے اوپر پانی اوپر رہے، نیچے رہے، پانی اس میں نہیں گھسے گا۔ اللہ نے اس کو بھی نہیں بچا، اللہ نے اس کو نہیں بچایا۔ جی، پانی تو اللہ چاہتا تو اس میں گھسا دیتا، لیکن اللہ نے دکھایا۔ تینوں اپنی ہی پیشاب میں غرق ہو گئے۔ تینوں کو جب پیشاب ہونا شروع ہوا تو وہ کوہ پیشاب سے بھر گیا۔ وہ پہاڑ جس کے اندر یہ پناہ لیے ہوئے تھے، جس کو پیک کیے تھے، اب پیشاب اس میں سے نکلا نہیں، اور اتنا پیشاب ان لوگوں نے کیا کہ تینوں اپنی پیشاب میں ہی غرق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ اللہ جب اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو اس عذاب سے بچ نہیں پاتا ہے انسان۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ جس حصے پر زلزلہ آیا تو منٹوں میں علاقہ کا علاقہ، شہر کا شہر تباہ ہو گیا۔ سونامی آئی، علاقہ کا علاقہ، شہر کا شہر تباہ ہو گیا۔ انسان کی ساری حکمت فیل کر گئی۔ سیلاب آیا، آدمی غرق ہو گیا، راتوں رات غرق ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، حقیقت یہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم جی نے جو بیان دیا کہ یہ طوفان ہے، کرونا وائرس نہیں ہے، یہ طوفان ہے، اور میں اس دن وزیر اعظم کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ آج 7 رمضان ہو گیا اور اس میں یہ طوفان ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمارے وزیر اعظم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھایا انہوں نے، تو تشریح دیا ہے کرونا وائرس کو طوفان سے، اور یہ چیز سمجھا جائے کہ یہ طوفان ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم تسلیم کریں۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب انسان قانون قدرت کو توڑتا ہے، جب منمانا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بھی توڑتا ہے اور سرکار کے حکم کو بھی توڑتا ہے۔ جو اللہ کا نہیں مانے گا وہ کسی کا نہیں مانے گا، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ایک واحد شخص وزیر اعظم نریندر مودی جی اگر وہ چاہیں کہ ہم اکیلے ہی پورے ملک کو کنٹرول کر لیں اور عوام ساتھ نہ دے، دوسرے سیاسی جماعتیں ساتھ نہ دے، سب ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرے، ایک دوسرے کا قصور نکالے، اپنا قصور نہ نکالے، تو پھر یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے۔ کوئی ایک آدمی جبکہ اس کی بات پورا ملک مان بھی نہیں رہا ہو۔ آج مختلف پارٹیاں، مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف ذہانت کے لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ملزم بنا رہے ہیں، اپنے اوپر الزام نہیں لیتے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طوفان اور یہ عذاب جو آیا ہے اس کا ذمہ دار ہر ایک ناگرک، ہر ایک باسی ہے، پورے دنیا میں آیا ہے۔ تو ہر ملک کے انسان اپنے اپنے کو سوچے کہ یہ ہماری بدعمالی کا سزا ہے، میرے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب جب میرے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو سب مل کر کے اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ یہ اگر طوفان ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، عذاب پورے دنیا میں بیک وقت نازل کیا ہے، پورے دنیا کی حکمت عملی فیل ہے۔ جی
آج پورا دنیا کس نشا میں تھا؟ پورے دنیا کے لوگ یہ ایٹمی طاقت اور یہ گولہ بارود، یہ جو طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، پورا دنیا سوچ رہے تھے کہ ہم طاقتور ہیں۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ تم انسان کے مارنے کی تیاری کر چکے۔ پورا دنیا اتنا جراثیمی اسلحہ اور یہ بم، ایٹم بم بنا کے رکھا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر یہ عالمی جنگ ہو جائے اور سارے ہتھیار کا استعمال لوگ کر دیں ایک دوسرے پر، تو ایک بھی آدمی کیا، ایک بھی جانور، ایک بھی حیوان زندہ نہیں رہے گا جی، علاقہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم انسان کے مارنے کی تیاری میں یہ کروڑوں روپے، اربوں خربوں خرچ کرو۔ یہ تو انسان کے زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہم انسانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے۔ یہ جو اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے انسان کو مارنے کا اسلحہ، ایک دوسرے کو اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے جو پورا دنیا لگا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے کہ ہم سارے کی طاقت اور سارے کا یہ ایٹمی صلاحیت منٹوں میں صاف کر سکتے ہیں۔ ایسا جراثیم دے دیا جو دیکھنے کو بھی نہیں آتا ہے، بہت باریک بھی ہے، دیکھ بھی نہیں رہے، اور آدمی آج داہی کا داہی مر رہا ہے۔ سرکاریں فیل ہو رہے ہیں، ہاسپٹل فیل ہو رہے ہیں، علاج غیر ممکن ہو چکا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے جی۔ لوگ مر جاتا ہے تو اسے دفن میں گھنٹوں، دسیوں گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے پر تہمت تراشی، ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے جی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اتنی سخت عذاب اور اتنے ہم لاپرواہ ہیں۔ ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے اگر یہ سزا ہے تو ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے جو وزیر اعظم نے رمضان کا یاد دلایا کہ 7 رمضان ہے اور یہ طوفان ہے، تو یہ بہت خاص اشارہ کیا ہے۔ اور پورے دنیا میں یہ واحد شخص ہے جس نے مرض کو پکڑا ہے اور سمجھا ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ تو طوفان ہے، یہ عذاب ہے۔ اشارہ ادھر ہی تھا۔ تو اگر یہ عذاب ہے تو عذاب کس نے ڈالا؟ آج لوگ بول رہا ہے کہ ہم بھگوان کے بھروسے چل رہے ہیں، بھگوان کے بھروسے چل رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا۔ تو جب بھگوان کے بھروسے چل رہے ہو تو اسی بھگوان سے مانگو، اسی خدا سے مانگو، اسی کے سامنے رو گر گراؤ، اپنے اپنے دائرے سے مانگو۔ ہر آدمی کہو کہ یا اللہ، اے بھگوان، ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم اپنے آپ پر کیا ہے، اور احساس پیدا کریں کہ ہم واقع قصوروار ہیں۔ دوسرے پر الزام نہ رکھیں، ہم خود اپنے کو سوچیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کس طرح گزرتے ہیں، ہم کون سا اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ ہم تو ظلم و زیادتی پر ترے ہوئے ہیں، نہ خدا کا مانتے ہیں اور نہ ہم موجودہ سرکار کا ماننے کو ہیں۔ سرکار اعلان کر دی ہے کہ آپ جو ہے اپنا احتیاط برتیے، پاک صاف رہیے، ہاتھ دھوئیے ٹھیک سے، مجمع سے پرہیز کیجیے، بھیڑ بھڑکے میں نہ جائیے، ماسک لگائیے اور احتیاط کیجیے۔ ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم بھی تہمت لگا رہے ہیں، یہ تو نئی بات ہے، یہ کہاں سے یہ بیماری ہے؟ کبھی تہمت لگا دیں ہماری سرکار ایسا کیا، کبھی چین ایسا کیا، کبھی جاپان ایسا کیا، کبھی وہ ایسا کیا، ایک دوسرے کو قصوروار کہہ رہے ہیں، اور علاج کا معاملہ آتا ہے تو ایک دوسرے کو ملزم بنا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، طوفان نوح میں لوگوں نے نہیں سمجھا، توبہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگا، اپنے آپ کو ڈٹے رہے، اپنی طاقت پر فخر کرتے رہے، اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سمجھیں سرکار کیا کرے گی۔ سرکار تو بتا دیا کہ یہ طوفان ہے، اور یہ طوفان ایک نریندر مودی کی غلطی سے نہیں آیا ہے، یہ تو ہر ایک آدمی، پورے دنیا کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ سب اپنا اپنا توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو گر گراؤ۔ اور میں خصوصاً مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر جم کر کے سارے مسلمان پورے دنیا کے لیے اگر توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پورے دنیا کے لیے مانگیں کہ اللہ اب بہت ہو گیا،
یہ عذاب کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم اپنی زندگی کا رخ بدل لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی، عید سے پہلے ہی یہ بیماری کو پورے دنیا سے نیست و نابود کر دے گا۔ یہ پورا یقین جانیے، اگر ہم یقین کے ساتھ رمضان کا روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھیں، ہم سر سے پیر تک کا اپنے جو اعضاء ہیں سب کا روزہ کریں، ہم اپنے دماغ کے سوچ سے لے کر کے نظر کی، زبان کی، کان کی، منہ کی، پیٹ کی، پیر کی، ہاتھ کی، جو ہونا چاہیے اس طرح سے اگر ہم روزہ رکھیں اور اللہ کے سامنے تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے، رو کر گر گرا کر ہم اس عذاب سے پناہ مانگیں، یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے بچا اور پورے دنیا کی حفاظت فرما، تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اگر ہم صحیح ڈھنگ سے خدا سے مانگا تو عید کے بعد انشاءاللہ یہ مرض نہیں رہے گا، یہ پورا دنیا پاک صاف ہو جائے گا۔ ہر مسلمان سے خصوصاً گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو افطار کے وقت میں، رات کے تہجد میں، تراویح میں، جو بھی خاص وقت ہے، شب قدر کا عشرہ آنے والا ہے، اس میں عید تک ہم اللہ کے سامنے اتنا روئیں، اتنا گر گرائیں اور اپنے آپ کو قصوروار مانتے ہوئے اللہ سے وعدہ کریں کہ اب ہم انسانیت پر قائم رہیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے اور حکومت کے فیصلے کو بھی مانیں گے اور احتیاط بھی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ مرض کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔